قلبی سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک بے شک اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ بے شک رب فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیاوی زندگی کو تنگ کریں گے، ساتھ میں کیا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے، اندھا کر کے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ قال ربی، جب اس کو اندھا اٹھایا جائے گا کیا کہے گا؟ اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو اکھیارا تھا، آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال کذالک اتتک آیاتها، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، فنسیتها، تو نے تو ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح سے تو نے ان کو بھلایا تھا آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ ان آیت کریمہ میں اگر غور کریں تو بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے پنہاں ہیں۔ آپ حضرات جان لیں کہ ہم پر اور آپ پر، ساری کائنات پر جو رزق کی تنگی ہوتی ہے یا ہمارے اوپر کوئی بیماری مسلط کی جاتی ہے تو ان کے پیچھے ہمارے اعمال کا، ہمارا اعمال ان کے پیچھے شامل ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہمارا عمل ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے چیزوں کو مہیا کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چاہے بیماری ہو، چاہے پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ان کے پیچھے ہمارے اعمال کا سبب ہوتا ہے۔ ہمارا اعمال جس طرح ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں چیزیں عطا فرماتا ہے، بیماری ہو، روزی ہو، جو بھی چیزیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں تمام قوموں کا ذکر کیا، چاہے وہ قوم بنی اسرائیل ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیلی ہے، چاہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، دیگر تمام انبیاء کرام کی قومیں ہوں، تمام قوموں کے احوال کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے ان کو جو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے تمام قوموں کو جو عذاب دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے دیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ کیوں دیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں میں آتے ہیں نا، کیوں آتے ہیں؟ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلانے کے لیے۔ آپ غور و فکر کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 950 برس تک اپنی قوم کو راہ ہدایت کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، لیکن جب آپ کی قوم راہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، آپ نے ان کی قوم نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت نوح کی بات کو نہیں مانا، تب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ طوفان نوح آیا، ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرعون کو کتنے برسوں تک راہ ہدایت کی طرف بلایا، لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، رب تبارک و تعالی نے اپنے عذاب کو نازل فرمایا اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن جب آپ کی قوم بدکار
بدکاری سے باز نہیں آئی، اس نے راہ ہدایت کو قبول نہیں کیا، سچی بات کو قبول نہیں کیا، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانی، کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام جن کی قوم 5 خوبصورت بستیوں پر آباد تھی، 5 خوبصورت بستیاں تھی، لیکن جب بات نہیں مانی کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتہ آیا 5 بستیوں کو اپنے پر اٹھا کر لے گیا، اٹھا کر کے لے جانے کے بعد اس نے 5 بستیوں کو پلٹ دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا، لیکن جب آپ کی قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا، رب تبارک و تعالی نے آپ کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، جب آپ کی قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قوم ان کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا، پتہ کیا چلا کہ جو عذاب لوگوں پر نازل ہوا، پچھلی قوموں پر نازل ہوا، ان پر ان کے پیچھے ان کا گناہ شامل تھا، ان کے اپنے نبی کی بات نہ ماننا ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گیا۔ آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نا، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ارے ہمارے مدارس بند ہوئے، کیوں بند ہوئے؟ کیوں بند ہوئے بھائی؟ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، آئے دن علماء پر حملے، مسلمانوں پر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے پیچھے ہمارے عمل کا دخل ہے۔ جب ہم نے راہ حق قبول نہیں کیا، علماء کرام کی باتوں کو نہیں مانا، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہلکا سا یہ عذاب کی شکل کہہ لو اس کو، یہ بھی جھلک دکھلایا ہے۔ اگر آپ راہ حق کی طرف نہیں آئے، اپنے مولا کی طرف نہیں آئے، اگر عبادت و ریاضت کی طرف نہیں آئے تو جان لو اس سے بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ ایک تو ایک ٹریلر ہے، ٹریلر، ابھی تو بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں، لیکن میرے عزیزو اگر آپ آ گئے دین حق کی طرف، اگر آپ آ گئے ان علماء کرام کی باتوں کی طرف، تو یاد رکھنا آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ پچھلی قوموں کو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ذکر کیا تاکہ ہم اور آپ ان کو پڑھ کر کے ان سے عبرت حاصل کریں۔ ہماری اور آپ کی ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب، آپ نے فرمایا ہلاکت ہے عرب والوں کے لیے، تباہی ہو عرب والوں کے لیے۔ حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ کیسے ہلاکت ہوگی؟ حالانکہ ہمارے درمیان تو ابھی اچھے لوگ موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں، عبادت و ریاضت کرنے والے اچھے لوگ موجود ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ عرب کے لیے حضور نے فرمایا، عرب کے لیے کہ عرب والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو حضرت زینب نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے برباد ہو جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے درمیان خبث عام ہو جائے گا۔ تو حضرت زینب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خبث کیا ہے؟ خبث کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا برائیاں پھیل جائیں گی۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، آج ہمارے گھروں سے طرح طرح کے گانے کی آوازیں آتی ہیں، ہمارے گھروں سے ڈھول تاشے باجوں کی آوازیں آتی ہیں، ہمارا اور آپ کا بچہ بلکہ بوڑھا جوان سب گناہوں میں مبتلا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہے، غیبت میں مبتلا ہے، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے۔ کیا یہ خبث عام ہونا نہیں ہے؟ کیا اس کو خبث عام ہونا نہیں کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، شادی جو ہمارے گھر میں سنت رسول تھی، ہم نے اس میں کیا کیا؟ ڈی جے بجائے، ہم نے کیا کیا؟ ان میں گانے بجائے۔ جو سنت رسول تھی اس میں ہم نے گانے بجائے، کیا ہوا؟ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جن سے منع کیا تھا ان چیزوں کو ہم نے اپنے نیک کاموں میں شامل کیا۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، لوگوں کو چاہیے تھا کہ شکرانے کی نماز ادا کرتے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، علماء کرام کی دعوت کرتے، عقیقہ کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ گانے بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی بچہ جب بڑا ہو کر کے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، گھر والوں کا نافرمان ہوتا ہے، جب طرح طرح کی
عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب شراب خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب گھر والوں کی ٹینشن بڑھتی ہے، علماء کرام کے پاس آتے ہیں، حضرت تعویذ بنا دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے۔ وہ وقت تھا جب خوشی کا اظہار اللہ رب العزت کی عبادت کی شکل میں کرنا تھا، جب بچہ پیدا ہوا تھا ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے تھی، شکرانے کے طور پر نماز ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت ہم نے کیا کیا تھا؟ ڈی جے بجائے تھے، ڈھول بجائے تھے، اسی کی نحوست سے رب تبارک و تعالی نے جب اس کو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا کیا تو اب بھاگ کر کے مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بھاگ کر کے قاری صاحب کے پاس آتے ہیں، بھاگ کر کے حافظ صاحب کے پاس آتے ہیں۔ یاد رکھو یہ علماء کرام ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے رہبر ہیں۔ یاد رکھنا جس دن ان لوگوں نے آپ کو راہ حق کی طرف بلانا چھوڑ دیا، رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عذاب کو دور کرتا ہے صرف اور صرف علماء کرام کی وجہ سے دور کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حفاظ کرام کی وجہ سے دور کرتا ہے۔ یہ نیک لوگ جس بستی میں ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کوئی بھی عذاب آنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس عذاب کے کوئی بھی عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اس عذاب جو آنے والا ہوتا ہے اس سے تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی بندے کو بھیج دیتا ہے، چاہے علماء کرام ہو، حفاظ کرام ہو، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو تنبیہ کرتا ہے لوگوں کو، اے لوگو تم جو گناہوں میں مبتلا ہو ان تمام باتوں کو چھوڑ دو۔ جیسے ہمارے علماء کرام روزانہ نہیں تو کم سے کم جمعہ کی مسجد سے تو ہمیں یہ تنبیہ کرتے ہی ہیں کہ اے لوگو گناہوں سے باز آ جاؤ، اے لوگو گانے باجے سے باز آ جاؤ، اے لوگو جھوٹ اور چغلی اور غیبت سے باز آ جاؤ۔ ہمارے علماء کرام تنبیہ کرتے کہ نہیں تنبیہ کرتے؟ تو یہ عذاب آنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے۔ آپ بغداد کی تاریخ پڑھے، اپنی تاریخ پڑھے، بغداد جو روشن مستقبل تھا ہمارا، وہاں کیا ہوا؟ جب لوگ عیاشیوں میں مبتلا ہوئے، جب لوگ زناکاریوں میں مبتلا ہوئے، جب لوگ ڈھول تاشے باجے اور گانوں میں مبتلا ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مجذوب کو ان کے درمیان بھیجا، اور مجذوب کو جب بھیجا نا تو وہ مجذوب لوگوں سے کہتا تھا اے لوگو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اے لوگو گناہوں سے باز آ جاؤ، اے لوگو بدکاریوں سے باز آ جاؤ، ڈھول تاشے باجے ان تمام چیزوں کو توڑ دو، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ۔ جب لوگوں نے اس مجذوب کی بات کو نہیں سنا نا تب رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ہلاکو خان کی شکل میں بغداد پر عذاب نازل فرمایا، اور ہلاکو خان کی وہ بغداد جہاں لاکھوں کی آبادی تھی، ہلاکو خان نے وہاں پر حملہ کیا، اور اس طرح سے حملہ کیا کہ پوری کی پوری قوم کو، پورے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں لاکھوں مسلمان ہوتے تھے وہاں ڈھونڈنے سے بھی ایک مسلمان نہیں ملتا تھا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد پر عذاب نازل فرمایا، لیکن عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجذوب کو بھیجا تھا۔ وہ مجذوب تنبیہ کر رہا تھا، وہ مجذوب لوگوں کو گناہ سے باز رہنے کی تنبیہ کر رہا تھا، آگاہ کر رہا تھا، لیکن جب لوگ باز نہیں آئے تب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو نازل فرمایا۔ آج ہمارے مولانا سلیم اختر صاحب، حافظ اخلاق صاحب، دیگر ہمارے علماء کرام جو مساجد سے، جو مدارس سے جو پیغام دیتے ہیں، اس طرح کی مجلسوں سے، محفلوں سے جو پیغام دیتے ہیں، یہی تو پیغام دیتے ہیں اے لوگو اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اے لوگو جھوٹ اور چغلی سے باز آ جاؤ، اے لوگو گناہوں سے باز آ جاؤ، اے لوگو اپنے تمام طرح کے برائیوں کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو اگر تم نے نہیں چھوڑا تو جس طرح سے بغداد پر عذاب بن کر کے ہلاکو خان آیا تھا، آج آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کس طرح کا عذاب مسلط ہے۔ یہ جو حکومت ہے یہ ہم پر عذاب ہی کی شکل میں تو نازل ہے، یہ ہمارے اوپر عذاب ہی کی شکل میں ہے۔ یاد رکھنا اگر ہم نے اور آپ نے اپنی حالت کو نہیں سدھارا تو ہمارا جس طرح سے مستقبل جو ماضی ہوا تھا، خدا نہ کرے ہمارا مستقبل بھی ویسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات
حضرات رب تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آئیں، عبادت اور ریاضت کی طرف آئیں۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نمازی تو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ نے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے، وہی تو ہمیں رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اگر ہم مالک نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، زکات ہی تو دینا ہے۔ اگر ہم مالک نصاب ہیں، حج ہی تو کرنا ہے۔ یہ تمام یہ سب تو فرائض ہیں، اس کے علاوہ کیا کرنا ہے نا؟ تو ان تمام طرح کی برائیاں ہمارے درمیان رائج ہیں، چاہے وہ شادی کے موقع پر ہو، چاہے وہ عقیقہ کے موقع پر ہو، بچے کی پیدائش کے موقع پر ہو، ان تمام طرح کے خرافات کو، ان تمام طرح کی رسم و رواج کو، ان تمام طرح کی بدعات کو ختم کریں، اپنے اندر سنت رسول پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ بس آپ حضرات ایک واقعہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال سنا ہوگا۔ آپ کی قوم میں ایک قوم تھی ایلا۔ ایلا والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا کہ وہ سنیچر کے دن شکار نہ کریں۔ پہلے پارے میں اس کا ذکر ہے، رب تبارک و تعالی نے منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرنا۔ جیسے ہمارے علماء کرام منع کرتے نا بھائی ڈی جے شادیوں میں مت بجانا، گانے مت بجانا، ورنہ خود تو گناہ کر رہے ہو، جس کے کان میں پڑ رہا ہے اس کے گناہ کا بھی تمہارے اوپر وبال۔ منع کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن کیا کرتا ہے، جب علماء کرام منع کرتے تو سامنے والا کہتا ہے میں ضرور کروں گا۔ مولانا سلیم اختر نے منع کیا، میں ضرور ڈی جے بجاؤں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، دیکھتا ہوں کیا کر لیتے ہیں، گانا بجاؤں گا۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، منع کیا جاتا ہے کہ خرافات نہ کرو، لیکن اس میں بھی گانے بجائیں گے، خود تو گناہ میں مبتلا رہیں گے، پورے بستی والوں کو گناہ میں مبتلا کیے رہیں گے۔ ایلا والوں کا حال یہی تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ سنیچر کے دن شکار مت کرنا۔ سنیچر کے دن، اور کس کا شکار؟ مچھلی کا شکار مت کرنا۔ اب ہوا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ اب وہ جب جاتے سمندر کے کنارے، ندی کے کنارے، تو ان کو سنیچر کے دن زیادہ مچھلیاں نظر آتی، زیادہ۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سنیچر کے دن وہ بندش کر دیتے، باندھ دیتے، مچھلیوں کو روک لیتے، اور اتوار کے دن جا کر کے مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اسی کام کو انہوں نے کرنا شروع کیا۔ اچھا جب ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے تو منع فرمایا سنیچر کے دن شکار کرنے سے، تو کیا کہتے معلوم؟ کہتے ارے ہم سنیچر کے دن کہاں شکار کرتے ہیں، ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں، اتوار کے دن ہم مچھلی پکڑتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہو گیا۔ کہا گیا بھائی کسی جانور کو ذبح مت کرو، کوئی جانور چل پھر رہا ہے، اب اس کو آپ نے اٹھا کر کے پیڑ میں باندھ دیا، اب کہا کہ ہم ذبح کہاں کر رہے ہیں؟ ارے اس کو روکنا، وہ ذبح ہی تو ہے، ذبح ہی کرنے سے تو آپ نے اس کو روکا ہے جانور۔ اسی طرح سے مچھلی کے شکار کو جو منع کیا گیا تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ سنیچر کے دن باندھ دیتے، روک لیتے مچھلیوں کو، اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیلا کر کے، بہانہ بنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ کیا دیکھا گیا؟ وہ قوم جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا ایک دن، لیکن جب وہ مچھلی کے شکار سے باز نہیں آئے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کو دھتکارا ہوا بندر بنا دیا۔ اب آپ خود آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کیا مچھلی کے شکار سے چھوٹا گناہ ہے ڈی جے بجانا؟ کیا مچھلی کے شکار سے چھوٹا گناہ ہے جھوٹ بولنا؟ کیا مچھلی کے شکار سے چھوٹا گناہ ہے لوگوں کے حق کو مارنا؟ کیا مچھلی کے شکار سے چھوٹا گناہ ہے علماء کرام کی برائی کرنا؟ کیا مچھلی کے شکار سے چھوٹا گناہ ہے نمازوں کو چھوڑنا؟ کیا مچھلی کے شکار سے چھوٹا گناہ ہے روزوں کو چھوڑنا؟ کیا مچھلی کے شکار سے چھوٹا گناہ ہے لوگوں کی بے ادبی کرنا، لوگوں کا دل دکھانا؟ یاد رکھنا، جب رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کے شکار پر جب ان لوگوں کو دھتکارا ہوا بندر بنا دیا، تو آپ حضرات اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں اور اپنی اصلاح کریں، ایسا نہ ہو رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر بھی عذاب کو نازل فرما دے۔ جان لے ایک چھوٹا سا شکار کرنے سے منع کیا تھا، اور آج یاد رکھو ہم اور آپ جو بچے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں۔
نبی کا صدقہ، نبی کی وجہ سے عام عذاب کو اس امت سے اٹھا لیا گیا، ورنہ ہمارے اوپر تو پتھروں کی بارش ہوتی، ہمارے اوپر تو آگ کی بارش ہوتی۔ یہ تو ہمارے نبی کا فضل ہے کہ ہم ان تمام طرح کے عذابات سے بچے ہوئے۔ تو اس وجہ سے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی اس کو دل کی گہرائیوں سے سنیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ ہوتا کیا ہے، جب یہ تمام مواقع آتے ہیں، میں نے اصلاح معاشرہ پر اس وجہ سے تھوڑی سی گفتگو کی تاکہ آپ حضرات اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔ جب یہ تمام مواقع آتے ہیں نا، خوشی کے موقع، شادی بیاہ کے موقع، دیگر تمام موقع آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں نہیں مان رہا ڈی جے رکھنا ہے گانے کا، فلاں نہیں مان رہا اس وجہ سے ڈھول بجانا ہے، فلاں نہیں مان رہا اس وجہ سے گانے اور ناچ یہ سارے کرنے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب کام نہیں آئے گا۔ جس دن کے بارے میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ جو کہتے ہو فلاں فلاں نہیں مانا، قیامت کے دن تو ماں باپ ہم سے بھاگیں گے، بھائی بھاگے گا، دوست احباب بھاگیں گے، بیوی بھاگے گی۔ جب وہاں یہ لوگ کام نہیں آئیں گے تو یہ جو ہمارے پڑوسی کہتے ہیں یہ کہاں سے کام آئیں گے؟ تو اس وجہ سے آپ جب یہ تمام مواقع آئیں تو ان تمام حضرات کی باتوں کو ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے اڑا دیں، اور ہو سکتا ہے انہیں تنبیہ کریں، نصیحت کریں، بھائی یہ سب گناہ کے کام ہیں، ہم گناہ کے کام میں نہیں پڑتے، ہے نا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ میں نے جو مختصر سی گفتگو کی، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔